بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں ایمان، حکمت، اللہ کی طاقت اور معجزوں سے بھرپور اللہ کے نبی حضرت دانیال کی ایمان افروز کہانی۔ یہ کہانی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، آنکھیں بھر دیتی ہے اور دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے سامنے شیر بھی سر جھکاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے، وہ زمانہ جب دنیا پر طاقتور بادشاہوں کی حکومت تھی، چمکتے ہوئے محلات اور ایک عظیم شہر جسے دنیا بابل کے نام سے جانتی تھی۔ اسی بابل میں ایک نوجوان قیدی کو لایا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں مگر چہرے پر نور تھا۔ وہ تھا دانیال علیہ السلام۔ بخت نصر کا بڑا حملہ، بنی اسرائیل کو قیدی بنانا، گھر اجڑ جانا، خاندان بچھڑ جانا، لیکن اس نوجوان نے ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی، اللہ پر ایمان۔ جیل کے سخت پتھریلے فرش پر بیٹھ کر بھی آپ ذکر کرتے، رات کے اندھیروں میں بھی نماز قائم رکھتے۔ آپ کے ساتھی حیران رہتے تھے، یہ نوجوان کون ہے؟ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ وہ مسکراتے اور کہتے، طاقت میرے اللہ کی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ ایک دن بابل کے درباریوں نے اعلان کیا، بادشاہ ذہین نوجوانوں کی تلاش میں ہے۔ دانیال بھی آزمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ بڑے بڑے حکیم، استاد، عالم سب اس نوجوان کی سمجھ، حکمت اور روشنی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، ایک قیدی لڑکا حیرت انگیز قابلیت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے بلایا، دانیال خاموشی سے آئے، چہرے پر سکون، نظروں میں تقویٰ۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تو کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جواب بابل کے بت پرست شاہی دربار میں بجلی بن کر گرا، مگر بادشاہ کو آپ کی بات میں ایسی سچائی محسوس ہوئی کہ اس نے آپ کو دربار کا مشیر بنا دیا۔ ایک رات بادشاہ نیند سے چیختا ہوا جاگا، ڈرا ہوا، پسینے میں۔ اس نے فوراً جادوگر، عالم، معبروں کو بلایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، مگر کوئی نہ بتا سکا۔ اس نے دانیال کو بلایا، اگر خواب غلط بتایا مار دیا جائے گا۔ دانیال نے سر جھکا کر اللہ سے دعا کی، پھر کہا، اے بادشاہ، میرا رب خوابوں کی سچائی جانتا ہے، میں وہی بتاؤں گا جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ پھر آپ نے بادشاہ کا پورا خواب بیان کیا اور اس کی مکمل تعبیر۔ بادشاہ حیرت سے کانپ گیا، دانیال، یہ علم تمہیں کس نے دیا؟ آپ نے جواب دیا، میرے رب نے۔ اسی دن سے بادشاہ کو یقین ہوا کہ دانیال عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہے۔ لیکن جہاں عزت ہو وہاں حسد بھی روتا ہے۔ دربار کے وزراء، جادوگر، بڑے لوگ سب جلنے لگے۔ یہ قیدی کہاں سے آ گیا؟ ہماری جگہ لے لی؟ انہوں نے سازشیں بنانا شروع کی، بادشاہ کو بہکایا۔ دانیال بادشاہ کے بتوں کو نہیں مانتا، وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا، جو میرے بت کو سجدہ نہیں کرے گا اسے شیروں کے گڈھے میں پھینک دیا جائے۔ یہ حکم سیدھا دانیال کے لیے تھا۔ یہ اعلان ہوا، لوگ بت کے سامنے جھک گئے، مگر دانیال اپنی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر روز کی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ دشمنوں نے فوراً بادشاہ کو خبر دی، دیکھیے دانیال نے حکم نہیں مانا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، وہ دانیال سے محبت کرتا تھا لیکن قانون بدل نہیں سکتا تھا۔ رات کا وقت، آسمان اندھیرا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز۔ دانیال کو زنجیروں میں باندھ کر ایک بڑے پتھریلے گڑھے کے پاس لایا گیا۔ اندر سے شیروں کی گرج سنائی دے رہی تھی، ان کی بھوک کی آوازیں دل ہلا دیتی تھی۔ محافظ نے آواز لگائی، دانیال آج تیرے خدا کی طاقت دیکھیں گے۔ دانیال نے مسکرا کر کہا، ہاں، آج تم دیکھو گے کہ میرا رب زندہ ہے۔ پھر آپ کو دھکا دے کر شیروں کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، گڑھا بند کر دیا گیا۔ بادشاہ پوری رات جاگتا رہا، روتا رہا کہ شاید میں نے اپنے سچے بندے کو کھو دیا۔ گڑھے کے اندر اندھیرا، گرد، گرجتے ہوئے شیر، لیکن جیسے ہی آپ گرے ایک نورانی روشنی پھیلی، سب شیر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں غضب کی جگہ نرمی آ گئی۔ ایک شیر آ کر آپ کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا لیٹ گیا، کوئی بھی آپ کو چھونے کی ہمت نہ کر سکا۔ دانیال نے سجدہ کیا، یا اللہ، تو ہی محافظ ہے۔ رات بھر شیر آپ کے پاس غلاموں کی طرح بیٹھے رہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ صبح بادشاہ بھاگتا ہوا آیا،
اس نے کانپتی آواز میں پکارا، دانیال، کیا تم زندہ ہو؟ اندر سے سکون بھری آواز آئی، اے بادشاہ، میرا رب مجھے بچانے والا ہے۔ اس نے اپنے فرشتے بھیجے اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ بادشاہ کے قدم لرز گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گڑھا کھولا، دانیال کھڑے تھے، بالکل سلامت، چہرے پر نور، آس پاس شیر بیٹھے تھے۔ بادشاہ چیخ اٹھا، دانیال کا خدا سچا خدا ہے۔ جن لوگوں نے سازش کی تھی انہیں بادشاہ نے اسی گڑھے میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ اندر گرے، شیروں نے فوراً ان پر حملہ کر دیا۔ یہ انصاف تھا۔ بادشاہ نے پورے ملک میں حکم جاری کیا، جو دانیال کے خدا کی بے ادبی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ وہی خدا زندہ ہے۔ یوں ہی حضرت دانیال بابل میں ایمان، حکمت اور روشنی کے چراغ بن گئے۔ حضرت دانیال نے طویل عمر پائی۔ آپ جہاں جاتے لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آتے، مسائل پوچھتے، آپ دعا دیتے۔ بوڑھے ہونے کے بغیر آپ کی باتوں میں ایک معجزہ چھپا ہوتا تھا۔ آخری وقت آیا، آپ نے فرمایا، میں نے زندگی میں صرف ایک بات سیکھی، جس کے دل میں اللہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آپ نے مسکرا کر دنیا سے رخصت لی۔ جب آپ کا جسم دفن کیا گیا، سالوں بعد بھی لوگ دیکھتے، جسم تازہ تھا، سڑا نہیں تھا، یوں لگتا جیسے سو رہے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نبوت کی دلیل تھی۔ حضرت دانیال کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ آزمائشیں مومن کو اور روشن کرتی ہے۔ اللہ کا ساتھ ہو تو شیر بھی محافظ بن جاتے ہیں، اور اللہ کی روشنی ہمیشہ سچ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت دانیال کے صبر، حکمت اور یقین سے حصہ عطا کرے۔ آمین۔